اس کو تو گولی لگی ہے، جلدی کرو، اس کو ہاسپٹل لے کر چلو فوراً۔ یوسف نے چلاتے ہوئے اپنے آدمی کو کہا تو وہ سب ہی اسے سہارا دیتے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا گئے۔ سیٹ بھی لمحوں میں خون سے لت پت ہو گئی تھی۔ وہ ہوش و حواس سے مکمل طور پر بیگانہ تھا۔ اسے لٹانے کے بعد وہ سب تیزی سے گاڑی میں سوار ہوئے اور معطل ہوتے حواس کے ساتھ یوسف نے گاڑی تیز رفتاری سے ہاسپٹل کی جانب بھگانا شروع کر دی۔ ہاسپٹل پہنچ کر اسے آنن فانن آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ اس کا خون بہت ضائع ہو چکا تھا۔ اس کے جسم سے فوری طور پر وہ گولیاں باہر نکالنی تھی۔ بی جان بعد نماز عشاء برآمدے میں کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اندر آئی۔ جبھی لینڈ لائن فون بج اٹھا تھا، انہوں نے آگے بڑھ کر فون اٹھا لیا۔ دوسری جانب سے ملنے والی اطلاع پر انہیں یوں محسوس ہوا جیسے انہیں کسی نے بلندی سے دھکا دے دیا ہو۔ ان کے دلہراش چیخوں سے حویلی کی در و دیوار کانپ اٹھے تھے۔ ہال کمرے میں موجود تمام لڑکے اور لڑکیاں بے تحاشا گھبرا کر دوڑتے ہوئے ہال کمرے سے باہر نکلے، ساتھ ہی سب ہی اپنے کمروں سے نکل آئے تھے۔ سوہا بھی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ بی جان ہنوز چیخ چیخ کر روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ سب ان کے گرد ہی جمع ہو گئے تھے۔ کیا ہوا ہے خانم، کس کا فون تھا؟ مہروز خان بھی فکرمندانہ لہجے میں بولتے قریب آئے، لیکن وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ خانم، میرا دل ڈوب رہا ہے، کچھ تو بتائیے خانم، کس کا فون تھا، کیا ہوا ہے؟ رخسار بیگم نے لرزتے ہوئے روحانی آواز میں چلا کر کہا۔ یوسف کا فون تھا، وہ بتا رہا تھا کہ سالک کو گولی لگی ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے، بی جان نے داڑھیں مار مار کر روتے ہوئے کہا۔ تو رخسار بیگم نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھ لیا، جبکہ مہروز خان اور ان کے بیٹے گویا صدمے سے پاگل ہو گئے تھے۔ وہ دوڑتے ہوئے حویلی کے باہری حصے کی جانب آئے۔ شہباز خان بھی بھتیجے کے لیے فکرمند ہو گئے تھے۔ کچھ بھی تھا، وہ ان کا خون تھا۔ گلناز بیگم اور پرویز شاہ بھی اس پل سب بھول گئی تھی۔ یہ کام چودھری وجاہت شاہ اس کے بیٹے کا ہے، وہ دونوں پتال میں بھی ہوں تو ہمیں ہر قیمت پر چاہیے۔ جاؤ ان کو ڈھونڈ نکالو ہر صورت۔ انہوں نے گویا شیر کی طرح غراتے اپنے آدمی کو حکم دیا اور تیزی سے اندر کی جانب آئے۔ لڑکے حیران اور پریشان، جبکہ لڑکیاں باقاعدہ اونچی آواز میں رونے لگی تھیں۔ سوہا سپاٹ نظروں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ گرا تھا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ یا اللہ، میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو، ورنہ میں کیسے زندہ رہوں گی؟ رحم کر میرے مالک، رحم۔ رخسار بیگم کی چیخیں سب کا دل نوچ رہی تھی۔ اسماء بیگم بھی زاروں کے طرح رونے لگی تھی۔ اے میرے رب، میرے حیدر کو کچھ بھی نہ ہو، مجھے اٹھا لے میرے اللہ، میں یہ صدمہ نہیں برداشت کر سکوں گی۔ بی جان چیخیں مار مار کر روتے ہوئے بولی۔ چپ، بالکل چپ، کچھ نہیں ہوگا حیدر کو، خبردار جو کسی سے بدفعل منہ سے نکالی۔ مہروز خان لرزتے ہوئے لہجے میں دوڑتے ہوئے بولے تو سب کی سسکیاں مزید تیز ہو گئی۔ سوہا کے تاثرات ابھی بھی ویسے ہی تھے، ان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ معاذ نے بڑھ کر رفتاری سے یوسف کو کال ملا کر ہاسپٹل کا نام پوچھا اور سب سے ہاسپٹل چلنے کو کہا۔ اسماء بیگم نے اپنی شال درست کرتے ہوئے سوہا کا ہاتھ تھاما اور چلنے کا اشارہ کیا تو اس نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ معاذ نے بڑھ کر رفتاری سے یوسف کو کال ملا کر ہاسپٹل کا نام پوچھا اور سب سے ہاسپٹل چلنے کو کہا۔ اسماء بیگم نے اپنی شال درست کرتے ہوئے سوہا کا ہاتھ تھاما اور چلنے کا اشارہ کیا تو اس نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ اسماء بیگم بے یقینی کی کیفیت میں اسے دیکھنے لگی۔ کیا میرا جانا ضروری ہے امی؟ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا تو اسماء بیگم اسے سخت نظروں سے گھورتی اس کا ہاتھ پکڑ کر تقریباً کھینچتے ہوئے باہر لائی، جہاں سب ہی تیزی سے مختلف گاڑیوں میں بیٹھتے ہوئے ہاسپٹل کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ لال حویلی کے مگن ہسپتال کے راہداری میں آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے تھے۔ بی جان اور رخسار بیگم نیم بے ہوشی کسی کیفیت میں تھی، جبکہ علیزے ہنوز سسکیاں بھرتے آپریشن تھیٹر کے دروازے کو تاک رہی تھی۔ تمام لڑکیاں بے شدت سے کسی اچھی خبر کی منتظر تھیں۔ سوہا چہرے پر سرد سا تاثر لیے اسماء بیگم کے قریب بیٹھی تھی۔ مہروز خان بیٹوں اور پوتوں سمیت جلے پیر کی بلی کی طرح یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہے تھے۔ 8 گھنٹے کے جان لیوا انتظار کے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ سب بے قرارانہ انداز میں ڈاکٹر کی جانب لپکے۔ ان کا خون بہت ضائع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے انہیں اب تک ہوش نہیں آ سکا۔ نہایت افسوس کے ساتھ آپ سب کو یہ بتانا پڑا ہے کہ ان کی ایک ٹانگ اور ہاتھ میں فریکچر ہو گیا ہے، کیونکہ اس میں 2 گولیاں لگی ہیں۔ اس کے ٹھیک ہونے کے بعد 50% چانسز ہے، باقاعدگی سے ایکسرسائز کرنے سے اس کا ٹھیک ہونا ممکن بھی ہے۔ ان کے بازو اور پیٹ میں بھی گولیاں لگی ہیں۔ اگلے 24 گھنٹے پیشنٹ کے لیے بہت اہم ہے، ہوش میں
نہ آنے پر ان کے کومے میں جانے کا بھی خطرہ درپیش ہے۔ ڈاکٹر ان کو آگاہ کرتا آگے بڑھ گیا۔ ہاسپٹل کی راہداری میں گویا موت کا سا سناٹا طاری ہو گیا تھا۔ بہروز خان کا پاس نہیں چل رہا تھا، وہ لمحوں میں سب کچھ ٹھیک کر دے۔ صدمے کی کیفیت میں وہ چیئر پر ایسے گئے تھے، بی جان کا کلیجہ پھٹنے کو تھا۔ وہ بے تحاشا اور روتے ہوئے زمین پر سجدے میں گر گئی تھی، جبکہ رخسار بیگم کو جیسے رونے کی بھی طاقت کھو بیٹھی تھی۔ علیزے زیروقدر بلند آواز میں رونے لگی، سب کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ بس ایک سوہا تھی جس کے چہرے پر نہ ہی خوشی کی کوئی رمق تھی اور نہ ہی غم کی بے تاثر جذبات سے عاری چہرہ۔ یا اللہ میرے جگر کے ٹکڑوں کو کس کی نظر لگے، کس کی بد دعائیں کھا گی میرے لال کو۔ بی جان سینہ پیٹ پیٹ کا فریاد کر رہی تھی۔ اسما بیگم بھی روتے ہوئے بے جان قدموں سے بیٹھ گئی۔ ہاسپٹل کے خالی کمرے میں بی جان، رخسار اور اسما بیگم سجدے میں گر گئی تھی اور زیروقدر روتے ہوئے صالح حیدر کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ صالح حیدر خان کو ICU میں شفٹ کر دیا گیا تھا، تاہم اس کو ہوش اب بھی نہ آیا تھا۔ مزید 5 گھنٹے اور گزر گئے تھے۔ جب بھی ICU کا دروازہ کھول کر باہر آتے ڈاکٹر کو دیکھتے، سب تیزی سے ان کی جانب بڑھے۔ پیشنٹ کو ہوش آ گیا، ان کے روم میں ٹرانسفر ہونے کے بعد آپ سب ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی طرح پر گویا ان کے ہاتھ ہفت اقلیم لگ گئی تھی۔ بی جان بے تحاشا ہی سجدے میں گر کر اللہ کا شکر بجا لائی۔ رخسار بیگم بھی تشکر کے احساس سمیت رو دی اور ایک بار پھر بے قراری سے اس سمت دیکھا جہاں سے صالح حیدر خان کو اسٹریچر پر سلا کر روم میں شفٹ کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ بہروز خان اور عباس خان تیزی سے اس جانب بڑھے تو سب ہی ان کی تقلید میں آگے بڑھے۔ سوہا بھی چلتے ہوئے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ صالح حیدر کو اسٹریچر سے بیڈ پر ٹرانسفر کر دیا گیا تھا۔ بہروز خان آگے بڑھ کر بے ساہتا اس کے چہرے پر جھکے تو وہ انہیں دیکھنے لگا۔ ان کا ذہن ابھی بھی غنودگی میں تھا۔ میرا بچہ، میرا حیدر، تو نے بہت تڑپایا ہے۔ بی جان ہنسی ہو کر بولتی، اس کی پیشانی چوم گئی۔ رخسار بیگم بھی بیٹے کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بے آواز رو دی تھی۔ برخوردار، بس جلدی سے اچھے ہو جاؤ۔ ایسے ہی بستر پر لیٹے لیٹے ہمارا پوتا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ بہروز خان نے نم آنکھوں سے اس کے گالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، حیدر، تم بنا آدمیوں کے، بنا کسی ہتھیار کے ایسے کیسے جا سکتے ہو بیٹا؟ اور کون تھے وہ لوگ؟ نام بتاؤ۔ عباس خان غصے سے بولتے قریب آئے۔ ہاشم اور اس کے آدمی تھے، اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ تو بہروز خان سمیت وہاں موجود مرد حضرات کا خون کھول اٹھا تھا۔ ہاشم خان کو عبرت ناک سزا ملے گی، ایسی سزا کہ اس کا خاندان تا عمر بھگتے گا۔ بہروز خان گھبراتے ہوئے بولے۔ ساتھ ہی اسے دیکھا تو وہ آہستگی سے اپنا پاؤں سیدھا کرنے لگا ہی تھا کہ اسے محسوس ہوا کہ اس کا ایک ہاتھ اور پاؤں بالکل بھی حرکت نہیں کر رہا۔ اس نے دوبارہ وہی عمل دہرایا مگر بے سود۔ اس نے وحشت زدہ نظروں سے سب کو دیکھا تھا اور پھر اسی وحشت سے بہروز خان کو دیکھا۔ دادا سائیں، میرا ایک ہاتھ اور پاؤں حرکت کیوں نہیں کر رہا؟ وحشت زدہ لہجے میں بولتے وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا کہ بہروز خان نے اسے پکڑ کر زبردستی لٹایا۔ بی جان دوپٹے سے اپنے حلق سے نکلتی چیخیں دبا گئی تھی، جبکہ سب نم آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہے تھے۔ حیدر، ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں میں فریکچر آ گیا ہے، لیکن تم فکر نہیں کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بہروز خان نے اپنے تے تسلی دیتے ہوئے کہا تاکہ وہ سٹریس میں نہ جائے، اور وہ اسی لحاظ سے جیسے صدمے کی سی کیفیت میں پاگل ہو اٹھا تھا۔ نہیں دادا سائیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ قطعی نہیں ہو سکتا، خدا کے لیے کہہ دے یہ مذاق ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی سزا نہیں، ہرگز نہیں۔ ان کے ہاتھ جھٹکتا ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتے اٹھنے کو تھا۔ سب اپنے آنسو بمشکل ضبط کی اس کی بے بسی کی انتہا دیکھ رہے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا آج ہی روز قیامت ہے۔ سوہا کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی چمکی تھی، جبکہ چہرہ ابھی بھی تاثر ہی تھا۔ بہروز خان اور عباس خان آگے بڑھ کر اس کے لمبے قد و قامت والے وجود کو سنبھالنا چاہا، مگر وہ ان کے ہاتھوں سے پھسلتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی دلدوز آواز ہسپتال کی در و دیوار ہلا رہی تھی۔ وہ اس قدر سٹریس میں چلا گیا تھا کہ ڈاکٹر کو اسے سکون کا انجیکشن لگانا پڑا تھا، جس کے باعث اب وہ تھوڑا غنودگی میں چلا گیا تھا۔ بہروز خان کے حکم پر سب حویلی چلے گئے تھے۔ بی جان، اسما بیگم، رخسار بیگم اور سوہا جسے بی جان نے ساتھ روک لیا تھا، اور مرد حضرات میں معاذ، عباس اور بہروز خان رک گئے تھے۔ مرد حضرات وہ ویسے بھی گاہے بگاہے چکر لگا سکتے تھے، صبح تک اسے ڈسچارج کر دینا تھا، کیونکہ بقول بہروز خان کے کہ وہ ہسپتال کے مقابلے حویلی میں زیادہ بہتر محسوس کرے گا، یہاں وہ اکتا جائے گا۔ جو مرد حضرات ادھر رکے تھے وہ صالح حیدر کی دوائیوں اور ایکسرسائز کے سلسلے میں ڈاکٹر سے بات کرنے کی غرض سے چلے گئے تھے۔ سب کے جانے کے بعد وہ آہستہ قدموں سے چلتے دروازے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ بی جان آنکھیں باندھ کے تسبیح کے دانے گرا رہی تھی۔ رخسار بیگم اور اسما بیگم بھی زیر لب دعاؤں کے ورد میں مصروف تھی، لیکن اسما بیگم کی نظریں
بغور سوہا کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ اسی رفتار سے چلتے ہوئے بیڈ کے پاس آ کھڑی ہوئی اور اپنی جلتی نظریں اٹھا کر اس شخص کو دیکھا جو خوش و ہر سے بیگانہ مکمل گہری نیند میں تھا۔ اس کی آنکھوں کی جلن مزید بڑھ گئی تھی۔ بہت آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر اس نے سالک حیدر کے بے جان اور زندگی کی رمق سے عاری ہاتھ کو ہلکے سے چھوا تو رگوپے میں جیسے سرد سی لہر دوڑ گئی تھی۔ یکا یک وہ پلٹی اور تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکلی اور ہسپتال کی راہداری میں چیر پر بیٹھ کے دماغ میں آندیاں سے چل رہی تھی۔ سالک حیدر، تم ایسی موت مرو اور ایسی جگہ مرو جہاں تمہیں ایک گھونٹ پانی بھی نامیسر ہو، تم ہر کسی کے محتاج ہو جاؤ، تم اتنی اذیت میں ہوگے جس کا کوئی حساب نہیں، میری بلا سے تم جہنم میں جاؤ، مجھے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑنے والا۔ اپنی ہی بے حسی سے بھرپور آواز کے کانوں میں گونجی تو اس نے بے سہتا ہی تڑپ کر دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لی، مگر آوازیں آپس میں گڈمڈ ہو رہی تھی۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے میں ایسا تو نہیں چاہتی، بالکل بھی نہیں، یہ کیا ہو گیا میرے اللہ، وہ دھیمے مگر بے حد اضطراب بڑے لہجے میں کہتی نفی میں سر ہلائی جا رہی تھی۔ جب بھی اسے اسما بیگم کی آواز سنائی دی، اس کے قریب بیٹھی پریشان حال سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ کانوں پر سے ہاتھ ہٹاتی وحشت زدہ نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ اس پل حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ سوہا انہوں نے ایک بار پھر اسے پکارا تو یکا یک اس کی آنکھیں آنسو سے لبریز ہو گئی۔ اس نے بے ساہدہ اسما بیگم کا ہاتھ تھام لیا۔ امی، وہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ میں مر جاؤں گی امی، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، میری بددعائیں اس کو لگ گئی ہیں، میں یہ نہیں چاہتی، بالکل بھی نہیں، اسے ٹھیک ہونا پڑے گا امی۔ اس زاروں قطار رونے لگی اسما بیگم نے افسردگی بڑا گہرا سانس بھرتے اس کو گلے سے لگا لیا۔ تم ہو نا اس کی اتنی خدمت کرنا کہ وہ خود بخود صحت یاب ہو جائے، میری بیٹی وہ پہلے ہی بہت اذیت میں ہے، تم اس کے ساتھ ایسا کچھ مت کرنا کہ وہ ان حالات میں بھی تمہاری بیگانگی سے بالکل ٹوٹ جائے۔ اس نے جو کچھ کیا اسے اب بالکل بھول جاؤ، دل میں اس کے لیے جو بھی ناراضگی ہے ختم کرو اور اپنے شوہر کی خدمت کرو، اسے محبت ہو تاکہ وہ خود کو تنہا محسوس نہ کرے۔ اچھا یہ بتا، تو میرے ساتھ آنا کیوں نہیں چاہتے تھے ہسپتال؟ انہوں نے اس کے شانے کو سہلاتے ہوئے پوچھا جبکہ وہ ہنوز زور و شور سے رو رہی تھی۔ کیونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، مجھے خود کو سنبھالنے کے لیے وقت چاہیے تھا، میں نے بہت سخت الفاظ استعمال کی ہیں، وہ مجھ سے ناراض ہوگا، میں جانتی ہوں۔ اس کے آنسوں میں مزید روانی آ گئی۔ تو تم اپنی خدمت اور محبت سے اس کی ناراضگی دور کر دینا، انشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، یہ پہاڑ کو بھی پگھلا کر موم بنا دیتی ہیں، تو انسان کیا چیز ہے بیٹا؟ اسما بیگم نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کے آنسو پونچھ کر اسے سمجھایا تو وہ سر ہلا گئی۔ اچھا چلو اندر چلو، انہوں نے اٹھتے ہوئے اسے بھی کہا تو وہ ان کے ہمراہ اندر چلی گئی۔ بی جان، وہ رخسار بیگم اب نیند میں بھی جھول رہی تھی۔ اسما بیگم بھی اپنی جگہ بیٹھ گئی، جبکہ وہ بیڈ کے پاس موجود چیئر پر بیٹھ گئی اور نگاہوں سے اسے دیکھا جو دنیا جہاں سے بیگانہ پڑا تھا۔ دیو قامت وجود، مغرور کھڑے ناک، پیشانے پر بکھرے بال، ہلکی ہلکی شیب و بڑے بڑے ہون، چہرے کی سوادی میں اب زردی بھی ملی ہوئی تھی، لیکن اس حال میں بھی وہ ہوش و حواس چھین لینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا تھا۔ سوہا کو اپنی کیفیت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر وہ اس کے لیے دل کو بہت گداز محسوس کر رہی تھی۔ اس بات کا اس کو بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو اسما بیگم بھی اب اونگنے لگی تھی۔ اٹھ کھڑی ہوئی اور بیڈ پر ہاتھ رکھتے ذرا سا جھکی اور بے خبر سوئے سالک حیدر کے لائٹ براؤن بالوں میں آہستگی سے ہاتھ پھیرا، جب بھی قدموں کی آہٹ پر تیزی سے بیڈ کے پاس سے ہٹتے ہوئے وہ اسما بیگم کے نزدیک آ بیٹھی۔ آنے والے معاذ میں روزانہ عباس خان تھے۔ وہ بیڈ کے پاس پڑی چیئر پر بیٹھ گئے۔ یوں دھیرے دھیرے رات گزرتے چلے گی، وہ ساری رات ایک لمحے کے لیے بھی نہ سو سکی۔ مختلف دواؤں کا ورد کرتے اس کی نظر مسلسل سالک حیدر پر ٹکی ہوئی تھی، جو شاید انجیکشن کے باعث ہی اتنی پرسکون اور گہری نیند سو رہا تھا۔ صبح 4:30 بجے کے قریب وہ آنکھیں کھول گیا تھا۔ بی جان وغیرہ بھی جگی ہوئی تھی، سب اسے جاگی ہوئی تھی، سب اسے جاگتا پا کر اس پر جگے سوہا بھی پیچھے کھڑی سے دیکھ رہی تھی۔ بی جان نے بے حد محبت سے جھکا اس کی پیشانی چوم لی۔ حیدر میرا لال، تو فکر نہ کر، تو بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ دیکھ سوہا بھی تیرے لیے کتنی پریشان ہے، ساری رات نہیں سوئی، جب میری آنکھ کھلی اسے جاگتا پایا۔ سب کی دعائیں تیرے ساتھ ہیں میری جان، بی جان نے پیار سے کہا تو سالک حیدر کی نظریں ایک پل کے لیے بیڈ کے نزدیک کھڑی سوہا پر گئی، جو اس کے دیکھنے پر اپنی پلکیں جھکا گئی تھی۔ وہ نظروں کا زاویہ بدل گیا تو سوہا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جس کے چہرے پر سرد سا تاثر تھا۔ دادا سائیں، مجھے گھر لے چلیے پلیز، میں یہاں مزید نہیں رہ سکتا اب،
اس نے بیزاری بڑے انداز میں رجحان سے کہا۔ بس برخوردار ڈاکٹر کو آ جانے دو، پھر چلتے ہیں۔ انہوں نے اسے تسلی دی تو وہ سر ہلا گیا۔ اس نے مزید ایک نظر بھی سہا پر نہ ڈالی تھی۔ 2 سے 3 گھنٹے کے مزید انتظار کے بعد ڈاکٹر ڈیوٹی پر آیا تو انہوں نے اسے اجازت لی، ساتھ ہی بل وغیرہ کی پیمنٹ کے بعد اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ اس کو ویل چیئر پر بٹھا کر باہر کھڑی گاڑی تک لے جایا گیا اور پھر ویل چیئر سے گاڑی میں منتقل کر کے پچھلی سیٹ پر لٹا دیا گیا تھا۔ خواتین دوسری گاڑی میں سوار ہوئی۔ گاڑیاں تیزی سے حویلی کے راستے پر گامزن ہوئی تھی۔ گاڑیاں حویلی کے گیٹ کے اندر جو ہی آئیں تو خواتین، لڑکے اور لڑکیاں گیٹ پر آگے۔ ملازمین بھی اپنے حال کی یہ حالت دیکھ کر سخت غمگین تھے۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتے ہوئے شاہ زیب و معاذ وغیرہ نے اس کو ویل چیئر پر بٹھایا تو سب کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ سالک حیدر خان شدت ضبط سے آنکھیں میچ کر رہ گیا تھا۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی ذہنی حالت کی تباہی کا اندازہ لگاتے ہوئے صحابہ مشکل اپنے آنسو پیتے اندر جانے کے لیے بڑے علیزے تو جیسے اسے اس حال میں دیکھ کر پاگل سی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ سب اسے اندر لائے۔ بی جان نے اسے نیچے ہی ٹھہرنے کا کہا، بقول اس کے اس حال میں اس کا اوپر جانا مشکل ہے۔ بھلے ہی وہ سہاروں پر جائے گا لیکن اگر اس کی تکلیف بڑھ گئی تو وہ مشکل ہوگی۔ لیکن اس نے نہیں سنی۔ وہ اپنے ہی کمرے میں اپنے ہی بستر پر سکون محسوس کرتا تھا۔ سو اس کے انکار پر اسے ہابلو کے ساتھ اوپر کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ بی جان نے ہسپتال میں اس کی نیند سے اٹھنے کے بعد اسے تھوڑا بہت کچھ کھانے پر اصرار کیا لیکن وہ انکار کر گیا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹانے کے بعد سب کچھ دیر تک اس کے پاس کھڑے رہے۔ پھر بی جان نے اس کے آرام کا خیال کرتے ہوئے اس کو جانے کا کہہ کر خود بھی کمرے سے نکلنے لگی تھی کہ نظر ہراساں سی دروازے کے باہر کھڑی سہا پر پڑی۔ سہا میری دی، اب تیرے شوہر کی خدمت تیرے ذمہ ہے۔ اسے کسی بھی چیز کی ضرورت محسوس ہو تو پورا کرے گی، تو پورا کرے گی۔ اس کے پاس سے مت ہٹنا، یہیں رہو، میرا بچہ بہت تکلیف میں ہے، اللہ اسے جلد از جلد ٹھیک کر دے۔ بی جان کے نرم اور شفقت سے بولتی اب دیدہ سی ہو گئی اور نم آنکھیں دوپٹے سے پونتی نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ ان کے جانے کے بعد اس نے اندر داخل ہوتا آہستگی سے دروازہ بند کیا اور بیڈ کے قریب آئی۔ وہ جو اسے اپنے قریب آتا محسوس کر چکا تھا، نظروں کا زاویہ پھیر گیا۔ وہ اضطراری کیفیت میں ہاتھوں کو مسلنے لگی۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، میں نے بہت غلط کیا ہے، میرے ان الفاظ کے لیے میں معافی چاہتی ہوں، پلیز۔ ہکلاتے ہوئے بمشکل اس کے ہونٹوں سے لفظ ادا ہوئے جبکہ آنکھوں سے آنسو ٹور کر گرنے لگے تھے۔ سالک حیدر نے نظروں کا زاویہ پھیر کر اسے چبھتی نظروں سے دیکھا۔ حیرت ہے، تمہیں تو دکھ ہونا چاہیے کہ میں زندہ کیوں بچ گیا۔ تم نے میرے حق میں دعائیں تو بہت کی مگر افسوس تمہاری خواہش ادھوری رہ گئی۔ میں مر جاتا تو کاردار لہجے میں کہتا۔ وہ مزید کچھ کہنے کو تھا کہ وہ تڑپ کر بے ساہتا آگے بڑھے، اس کے پاس ٹک کر اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ سہا کو یکدم ہی اپنی بے احتیاطی کا احساس ہوا تو ہاتھ ہٹا لیا۔ میں تم سے معافی چاہتی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو، میرے الفاظ بہت غلط تھے، میں جانتی ہوں، لیکن میں تم کو ایسے نہیں دیکھ سکتی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میری بد دعاؤں کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ کہتے ہوئے اسی سکوٹی جبکہ وہ شدت گڑیا سے سرخ آنکھیں سمیت اسے دیکھتا واپس نظروں کا زاویہ پھیر گیا۔ جو ہونا تھا ہو گیا، مجھے میرے ہی کی یہ سزا ملی ہے۔ بے شک تم چاہو تو جشن کا اہتمام کر سکتی ہو، ویسے بھی میری موت پر تم جشن ہی تو منانے والی تھی نا، تو بس یہی سمجھ لو کہ میں مر گیا ہوں۔ کیا میں تمہیں مردہ وجود نہیں لگ رہا؟ خود اذیتی کی انتہا پر پہنچتا وہ بینجے لہجے میں بولا تو سہا کے آنسو اور بھی تیزی سے بہنے لگے تھے۔ پلیز ایسا تو نہ کہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے، وہ بڑھائی ہوئی آواز میں بولی۔ سب وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا، پھر اس کے چہرے کے تاثر پتلیلے ہو گئے تھے۔ تم میں کس نے مجبور کیا ہے یہ سب کرنے کو سہا؟ اس نے سلگتی آنکھیں اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ کسی نے نہیں، بس مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ تم نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ اپنی جگہ، لیکن مجھے تمہارے لیے وہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے۔ وہ سر جھکاتے ہوئے ٹھہر کر بولی تو سالک حیدر کے ہونٹوں پر ایک استہزائی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ تو میں بخوبی جانتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، تو اس کے علاوہ کون سا جذبہ بچتا ہے سوائے ہمدردی کے؟ مجھ پر ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ہمدردیوں سے نفرت ہے، وہ جتاتے ہوئے لہجے میں بولا اور سر جھٹکتا دائیں ہاتھ سے شرٹ کے بٹن کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ سالک حیدر کے ماتھے پر بال پڑ گئی۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں کرتی ہوں، وہ مناتے ہیں اور ہکلاتے ہوئے بولی تو وہ گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ در حقیقت اسے سوا کے ان الفاظوں نے ٹھیس پہنچائی تھی۔ کتنی آسانی سے اس نے کہہ دیا تھا کہ اسے اس کے بولنے یا نہ بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اب اس کا یہ روپ دیکھ کر وہ واقعی اس لڑکی کو سمجھ سے کرتا تھا۔
کل تک تو وہ اس سے شدید نفرت کرتی، تو پھر آج کیا ہوا؟ اس کی آنکھوں کی جلن میں اضافہ ہو رہا تھا، سرانخیں سمیت وہ سوہا پر نظر جمائے ہوئے تھا، جبکہ ذہن اس کی اس اچانک تبدیلی پر غور فرما رہا تھا۔ اپنے چہرے پر اس کے نظروں کی تپش محسوس کرتے اس کی شرٹ کے بٹنوں کو کھولتے ہوئے نہ جانے کس جذبے کے تحت اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی شرٹ کے تمام بٹنوں کو کھولنے کے بعد اس نے نہایت آہستگی اور احتیاط سے شرٹ اتار دی تھی، اور ساتھ اس کے بنا شرٹ کے وجود سے نظر چرا لی تھی، جبکہ وہ آنکھیں بند کر گیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اس کے فریش ہونے کا اہتمام کیا۔ وارڈروب سے اس کی شرٹ نکال کر بیڈ پر رکھنے کے بعد اس نے اسے سہارا دے کر اٹھانا چاہا، تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کیا۔ رہنے دو، میں کسی نہ کسی طرح خود ہی کر لوں گا، میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم چاہو تو باہر جا سکتی ہو۔ وہ 90 تلے انداز میں بولتا ایک ہاتھ کے سہارے سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا کہ سوہا نے بے ساہتا اسے سہارا دیا۔ وہ تکلیف کی شدت سے ہونٹوں کو سختی سے بینتا اس کے سہارے پر ویل چیئر پر بیٹھا تھا۔ وہ ویل چیئر کو بآسانی واش روم کے اندر لاتی، ضرورت کی تمام چیزیں اس کے سامنے رکھتی اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ اسے ٹوتھ برش تھمانے کے بعد اسے پانی چکھ گیا جو کہ نارمل گرم تھا۔ پیٹ اور دائیں ہاتھ کو پانی سے بچاتی اس کے جسم کو اوپری حصے کو گیلے تولیے سے پوچھنے کے بعد اس نے اس کا چہرہ دھلوانے میں مدد کے ساتھ ہی ویل چیئر کو واش روم سے باہر لے آئی تھی۔ وہ سر تاثر کے ساتھ خاموش تھا، شاید وہ اپنی اس کنڈیشن کو قبول نہیں کر پا رہا تھا، اور وہ اس سے نالا بھی تو تھا۔ وجہ یہ بھی تھی ویل چیئر کو بیڈ کی سمت لے جاتے ہوئے اس نے بے ساہت اپنے دل پر ہاتھ رکھا، گویا اسے ٹٹولا تھا۔ یہ کیسا جذبہ تھا؟ اسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ سالک حیدر صحیح کہہ رہا تھا۔ کیا یہ واقعی ہمدردی اور ترس کا جذبہ ہے؟ لیکن کیا ہمدردی اور ترس میں انسان اتنا کچھ کر سکتا ہے؟ اس میں اتنی ہمت کدھر سے آ گئی تھی؟ کیا سالک حیدر کو بددعائیں دینے کے بعد اس سے اپنے حصے میں آنے والے گناہ کو مٹانے کی تمنا یہ سب کروا رہی تھی؟ اس کی سوچیں جانے کہاں کہاں پرواز کر رہی تھی، لیکن اسے جواب اب بھی نہ مل سکا۔ تکیہ درست کر کے اسے ویل چیئر سے بیڈ پر منتقل کرنے کے بعد اس نے اسے تکیے سے ٹیکے لگا کر بٹھایا اور اس کی شرٹ اٹھا لی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے جبکہ چہرہ پھر سے سرخ ہو رہا تھا۔ نہایت احتیاط سے اسے شرٹ پہنانے کے بعد اس نے سہارا دے کر اسے لٹایا تھا۔ اس کوشش میں وہ اس کے اتنے نزدیک آ گئی تھی کہ سالک کی گرم سانسوں کی تپش اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے دانستہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے سے پرہیز کیا اور اس پر لحاف ڈال دیا تھا۔ مم کچھ کھانے کو لاتی ہوں، وہ پیچھے ہٹتے ہوئے لرزتے لہجے میں بولی، تو وہ جو اضطراری انداز میں کمرے کی چھت کو دکھتے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا اسے دکھنے لگا، جبکہ وہ باہر نکل گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد سالک حیدر نے اپنی بے پناہ جلدی آنکھوں کو باندھ کیا تھا۔ اپنی بے بسی پر اس کا دل چاہ رہا تھا، وہ کسی چھوٹے سے بچے کی طرح ایڑیاں رگڑتے ہوئے چیخیں مار مار کر روئے۔ وہ تاجی کے گہرے احساسات سمیت اس نے لب بینچ کا آنکھیں میچ لی تھی۔ وہ نیچے اتر کر باورچی خانے کی جانب آئی تو وہاں پہلے سے ہی موجود بی جان اسما بیگم کو دیکھ کر ان کے پاس آگے۔ سوہا سالک کے لیے دلیا بنوایا ہے، تو لے کر جا اسے کھلا دے۔ انہوں نے ٹرے میں سوپ کا باؤل، نیم گرم پانی، دودھ کا گلاس اور دلیے کا باؤل رکھ کر اسے تھمایا، تو وہ خاموشی سے ٹرے تھامتی باورچی خانے سے باہر نکل گئی۔ بی جان اور اسما بیگم نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور دھیرے سے مسکرا دی۔ وہ ٹرے تھامے کمرے میں داخل ہوئی اور بیڈ کے قریب آتے ٹرے ٹیبل پر رکھی آنکھیں بند کیے پڑے سالک کو دیکھنے لگی۔ کو دیکھتے قریب آئی، میں ناشتہ لائی ہوں۔ اس کی آواز پر وہ اپنی بے ساہتا بے تحاشا سر آنکھیں کھول گیا تھا، ساتھ ہی اٹھنے کی کوشش کی تو اس نے فوراً آگے بڑھ کر اسے سہارا دیتے ہوئے اس کی پوچھ تکی سے لگائی، اس کے قریب تک کہ اس نے اسے دودھ کا گلاس پکڑایا۔ دودھ کے بعد وہ سوپ کا باؤل خود تھام کے بیٹھ گئی، اور جو ہوں پہلا چمچ اس کی جانب بڑھایا وہ ایک آبروج کا تھا، اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ وہ چمچہ واپس باؤل میں رکھتے اسے سوالیہ نظر سے دیکھنے لگی۔ تم تو نفرت کرتی ہو نا مجھ سے، میری تم سے محبت تو یک طرفہ ہے نا، تو پھر یہ سب کر کے تم مجھے پاگل کیوں کر دینے کے در پہ ہو؟ وہ غصے اور بے بسی سے ملے جلے تاثرات کے ساتھ دانت پیسا بولا۔ تم وہ نظریں جھکا کے البتہ منہ سے کچھ نہ کہا۔ میں کچھ پوچھا ہوں، شاید سنا نہیں تم نے۔ وہ ذرا ہوتے ہمیں بولا، تم سوپ پیو ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ نظریں چرا کر کہتی وہ ایک بار پھر چمچہ اس کے جانب بڑھا گئی۔ وہ شکن آلودہ پیشانی سمیت منہ کھول گیا تھا۔ اس سے ناشتہ کروا کے فارغ ہونے کے بعد اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اسے لٹانے میں مدد کی، پھر اس پر لحاف درست کرتی کمرے کی لائٹ آف کر کے باہر نکل گئی، جبکہ وہ دوبارہ آنکھیں بند کر گیا تھا۔ وہ کھوئی کھوئی سی بی جان کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ بی جان اس کی غائب دماغی کا اندازہ لگا چکی تھی، جیسے شاید سانپ سونگھا ہوا ہو۔ سوہا میری دی کی ہویا؟ حیدر نے ناشتہ کیا تھا یا نہیں؟ انہوں نے اس کا چہرہ سہلاتے ہوئے پوچھا تو جیسے کسی گہرے خیال سے چونکی۔ ہاں،
کر لیا تھا، وہ شاید اب سو رہا ہو۔ وہ بتاتے ہوئے دوبارہ مراقبے میں چلی گئی۔ اللہ میرے لال کو مکمل صحت کرے، آمین۔ بی جان نے بھی اطمینان کا سانس لیتے ہوئے تسبیح اٹھا لی۔ بی جان نے کہا، بات کہوں؟ اس نے کسی غیر مرئی نقطے پر نظر جمائے پوچھا۔ ہاں بول، کیا بات ہے؟ بی جان پوچھتے ہوئے ہمت گوش ہوئی۔ بی جان، میں اپنی کیفیت نہیں سمجھ پا رہی، مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اس نے بھیگی آواز میں کہا تو بی جان کچھ سمجھتے ہوئے دھیمے سے مسکرا دی۔ کیا ہو رہا ہے بتا، کیا چیز تجھے پریشان کر رہی ہے؟ انہوں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، میں خود بھی سمجھنے سے قاصر ہوں۔ وہ رخ موڑتے ہوئے بی جان کی گود میں منہ چھپا گئی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ بی جان پر اپنا آپ اشکار کر گئی ہے۔ پتھر بے شگاف تو پڑ چکا تھا، بس احساس ہونا باقی تھا۔ سالک حیدر کی خراب طبیعت کے پیش نظر راحت صاحب نے شعر و شاعری کی محفل سے گریز برتا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی تو علیزے اور زونیا وغیرہ کے ساتھ بی جان، رخسار اور اسماء بیگم کو بھی موجود پایا۔ سالک، کچھ کھا لے، ہلکا پھلکا ہی صحیح بیٹا۔ بی جان نے اس کے بے جان ہاتھ کو سہلاتے ہوئے اس کی منت کی۔ نہیں، میرا بالکل بھی دل نہیں ہے۔ وہ بیزار سا انکار کر کے تو بی جان گہرا سانس بھر کے رہ گئی، جبکہ لڑکیوں سے دکھ بڑی نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ کر اس پر قرآنی دعاؤں کے ورد کے بعد بی جان اٹھ کھڑی ہوئی۔ حیدر، اب تو آرام کر، ذہن سے ہر قسم کی فکر کو نکال دے، تجھے کچھ نہیں ہوگا، تو بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بی جان نے محبت سے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا تو سب نے زیر لب آمین کہا۔ رخسار بیگم بھی بیٹے کا ساتھ ہلاتے سب کے ہمراہ باہر نکل گئی۔ وہ چھت پر نظر ٹکا گیا۔ سوہا دروازہ بند کرتے ہوئے بڑھ کے جانب آئی اور کچھ دیر تذبذب میں کھڑی رہنے کے بعد بلاہر جھجکتے ہوئے بر پر آ لیٹی۔ اس اقدام کی وجہ یہ تھی کہ رات میں سالک حیدر کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑ سکتی تھی، جبکہ دوسری جانب سالک حیدر ساکت رہ گیا تھا، مگر خاموشی جوں کی توں تھی۔ سوہا ذرا سی ہی دیر میں ہی غنودگی میں چلی گئی تھی۔ سالک حیدر کو اچانک پیاس کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ وہ دائیں ہاتھ کی کوہنیوں کا سہارا لیتے بمجھ کر تھوڑا سا اٹھا تھا، لیکن ایسے گلاس سے پانی بھرنا بھی ایک مشکل امر تھا۔ وہ پانی کی بوتل کی جانب ہاتھ بڑھانے کی کوشش میں تھا کہ ایک جھٹکے سے سوہا کی آنکھ کھلی تھی۔ اسے بیڈ ٹیبل کی جانب جھکا دیکھا۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر بیڈ کی دوسری جانب آئی تھی اور تیزی سے گلاس میں پانی بھرا تھا۔ مجھے آواز کیوں نہیں دی؟ میں تو موجود تھی نا، اس نے شکوہ کے نال لہجے میں بول دی۔ پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا تھا جو وہ ایک سانس میں ختم کر گیا تھا، اور پھر نڈھال سا ہو کر تکیے پر سا رہ گیا۔ ہوا میں یکایک ہلکی سی بڑھ گئی تھی۔ موسم سرد سا ہو رہا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ وارڈروب کی جانب بڑھی اور ذرا ادھر ادھر تلاش کرنے کے بعد بلاہر اسے گرم موزے دکھ گئے تھے۔ وہ موزے لے کر سالک حیدر کے پاؤں کے پاس آ کر جھکی اور احتیاط سے اسے موزے پہنا دیے تھے۔ ساتھ ہی اسے دیکھا، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ پتہ نہیں وہ سو رہا تھا یا جاگ رہا تھا، وہ اندازہ نہیں لگا سکی، اور پھر بیڈ کے پاس موجود چیئر پر ہی بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ گہری نیند سو گئی تھی۔ رات کے کسی پہر اس کی ذرا سی آنکھ کھلی تو نظر سیدھے بیڈ پر لیٹے سالک حیدر پر پڑی تھی۔ شاید اس کے سر میں درد تھا، اس وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ آنکھیں موندے دائیں ہاتھ کی مٹھی بنائے پیشانی پر ہلکی ہلکی ضربے مار رہا تھا۔ وہ فوراً چیئر سے اٹھی تھی اور بیڈ کی دوسری جانب سے بیڈ پر اس کے سہانے بیٹھ گئی۔ میں دبا دیتی ہوں، تم ٹھیک ہو جاؤ گے بہت جلد۔ شاید تمہیں اسی ٹینشن میں نیند نہیں آ رہی نا؟ پوچھتے ہوئے اس نے جو ہی ہاتھ بڑھایا، سالک حیدر نے آنکھیں موندتے ہوئے اس کا بڑا ہوا ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا اور آنکھیں کھول کر اس کے چہرے پر نظریں ٹکائی۔ نظر ڈالی بیزار براؤن آنکھوں کی سرخی میں عجیب سا درد ہلکورے لے رہا تھا۔ سوہا ساکت سے یک ٹک اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ جب بھی وہ گویا ہوا تو اس کی آواز میں جیسے کسی نوحے کی گونج بسی ہوئی تھی۔ آواز عجب سوز لیے ہوئے تھی۔ آپ رہنے دیں، آپ کو زحمت ہوگی، یہ تو اب ساری زندگی کا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے آزردہ لہجے میں بولا اور آنکھیں بند کر لی تو وہ جو ساکت سے اسے دیکھ رہی تھی بے جان انداز میں بیڈ پر لیٹ گئی۔ وہ دوسری جانب کروٹ بدل لی تھی۔ کچھ دیر ساکت انداز میں لیٹے رہنے کے بعد اس نے دھیرے سے انگلیوں کے پوروں سے اپنے چہرے کو چھوا تو اسے پوروں پر نمی کا احساس ہوا۔ اسے حیرت ہوئی، وہ رو رہی تھی۔ کیوں رو رہی تھی؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ رو رہی تھی اور پھر بے آواز ایک تسلسل سے روتی ہی چلی گئی۔